پی ٹی اے کے زیر اہتمام 5G نیلامی کا دوسرا مرحلہ 2600 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے بولی کا عمل مکمل۔ تینوں ٹیلی کام کمپنیز نے 2600 میگا ہرٹز کے لیے اپنی پوزیشن چوز کر لیں۔ 2600 میگا ہرٹز اور 3500 میگا ہرٹز کی پوزیشننگ کے لیے نتائج کا اعلان ایک ساتھ کیا جائے گا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے کہا کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے راستے کھل گئے ہیں، ہم جدید دور کی جانب گامزن ہیں، ملکی معیشت مستحکم ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی۔ وزیر اعظم کی نہال ہاشمی سے ملاقات اور گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکرز پر حملہ۔ عراقی حکام کے مطابق بارود سے بھری کشتیوں نے 2 ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ حملے کے بعد دونوں ٹینکرز میں آگ بھڑک اٹھی۔ حملے کا ایک غیر ملکی رکن ہلاک۔ دونوں جہازوں پر سوار باقی 24 افراد پر مشتمل عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عراقی وزارت تیل خلیج میں آئل ٹینکرز پر حملوں پر تشویش کا اظہار۔ تیل کی سمندری راستوں کے تحفظ کا مطالبہ، کہا بین الاقوامی سمندری راستوں اور توانائی سپلائی لائنز کو تنازعات سے الگ رہنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایرانی سلیپر سیلز کی موجودگی کا علم ہے۔ کیلیفورنیا کے قریب کشتی سے ڈرون داغنے اور انتقامی کارروائی کی انٹیلیجنس اطلاعات سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں ایرانی سلیپر سیلز بھی پر نظر ہے۔ وزیر خارجہ سعودار کی عمانی وزیر خارجہ سے خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ مشرق وسطی اور خطے کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودار نے کشیدگی میں کمی اور مکالمے کے فروغ پر عمان کے مثبت اور اصولی کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان نے تحمل اور فوری کشیدگی میں کمی، سفارتکاری کی جانب واپسی پر زور دیا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام اور تناؤ میں کمی کی ہر ممکن کوشش کی حمایت جاری رکھے گا۔ مشرق وسطی میں تیل تنصیبات اور آئل ٹینکرز پر حملوں کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں پھر اضافہ۔ برنٹ آئل ایک بار پھر $100 کی سطح عبور کرتے ہوئے $100 سے نیچے آ گیا۔ برنٹ آئل تقریباً 5.6% اضافے کے بعد $96.82 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ WTI میں تقریباً 5% اضافہ ہوا۔ یہ $91.50 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے تیل کے محفوظ ذخائر میں سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تیل تنظیم کے ہر رکن ملک کی صورتحال کے مطابق مناسب مدت میں مارکیٹ میں فراہم کیا جائے گا۔ تنظیم کے 32 ارکان نے متفقہ منظوری دی۔ فیصلہ فرانس کی سربراہی میں G7 رہنماؤں کے اجلاس میں کیا گیا۔ برنٹ اور WTI کی قیمتیں اس ہفتے $119.50 کو چھو کر نیچے آئی ہیں۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پاکستان کی معیشت اور IMF کے پروگرام کے اہداف پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ پاکستان نے IMF کے ساتھ مذاکرات میں بہترین کارکردگی دکھائی۔ اقتصادی جائزہ مذاکرات کے مزید دور ہوں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 25 فروری سے 11 مارچ تک ورچوئل مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری۔ مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ صہیونی رجیم اور امریکہ کی جانب سے شروع کی جانے والی جنگ کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ایران کے آئینی حقوق تسلیم کیے جائیں، ہرجانہ ادا کیا جائے اور مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں دی جائیں کہ آئندہ ایران پر جارحیت نہیں کی جائے گی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ انہوں نے روسی صدر اور وزیر اعظم پاکستان سے بات چیت کے دوران خطے میں امن کے لیے ایران کے عزم کو ایک مرتبہ پھر دہرایا۔ کینیڈا، امریکہ اور اسرائیلی جارحیت میں حصہ نہیں لے رہے اور کبھی بھی اس میں حصہ نہیں لے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا بیان۔ مارک کارنی کا کہنا ہے کہ کینیڈا کا موقف واضح ہے۔ کینیڈا ایران کے جوہری پروگرام اور دہشت گردی کی برآمد روکنے کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ G7 ممالک ایران میں کشیدگی میں کمی کا مشترکہ پلان موقف تلاش کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کی نجی اسپتال منتقلی کی درخواست۔
بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ اکتوبر سے بانی پی ٹی آئی دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹرز نے اس معاملے کو نارمل لیا، ان کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، تب انہیں پیمز منتقل کیا گیا۔ یہ بانی پی ٹی آئی کی زندگی اور صحت کا معاملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی فوری طور پر کیئر کی جانی چاہیے، زندگی ترجیح رکھتی ہے، خدا نخواستہ ناقابل تلافی نقصان نہ ہو جائے۔ خیبر پختونخوا میں ماڈل سکولز اور انسٹیٹیوٹس کی ریوائول کا فیصلہ۔ ریوائول پلان تیار کرنے کے لیے وزیر ابتدائی اور ثانوی تعلیم کی سربراہی میں ورکنگ گروپ قائم۔ ورکنگ گروپ ماڈل سکولز کے مسائل سے متعلق رپورٹ پیش کرے گا۔ محکمہ ابتدائی اور ثانوی تعلیم اجلاس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ضلع ہری پور اور خیبر میں بھی ماڈل سکولز انسٹیٹیوٹس قائم کرنے کی ہدایت۔ کہا ماڈل انسٹیٹیوٹس کو بحال کر کے انہیں دوبارہ مثالی تعلیمی ادارے بنایا جائے گا، جدید تقاضوں کے مطابق اصلاحات کی جائیں گی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث 10 ملکوں کا فلائٹ آپریشن متاثر۔ پاکستان سے دوحہ، بحرین، دبئی، ابوظہبی کی آج بھی 55 پروازیں منسوخ۔ 13 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی منسوخ پروازوں کی تعداد 1739 ہو گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کی آمد رفت آج 1:15 بجے تک معطل رہے گی۔ لاہور فلائٹ انفارمیشن ریجن میں بعض فضائی راستے عارضی طور پر دستیاب نہیں ہوں گے۔ نوٹم کے مطابق چند فضائی راستوں کی بندش کے باعث پروازوں کے شیڈول میں خلل پڑ سکتا ہے۔ ذرائع ایویشن کے مطابق فضائی راستے 23 مارچ پریڈ کے فلائی پاس ٹریننگ کی وجہ سے بند رہیں گے۔ برطانوی حکومت نے لندن میں یوم القدس سے پہلے اتوار کو ہونے والے مارچ میں شدید بدنظمی کے خدشے کے پیش نظر پابندی عائد کر دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی سیرت علم، عدل اور شجاعت کا درس دیتی ہے۔ امید رمضان کے شرکاء سے خطاب۔ تقریب میں جاپان کے قونصل جنرل کی بھی شرکت۔ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ جاپان کی قوم صفائی اور نظم و ضبط کے ان اصولوں پر عمل پیرا ہے جن کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ سینئر اداکار عاصم بخاری 76 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ اداکار عاصم بخاری طویل عرصے سے گردوں اور دل کے امراض میں مبتلا تھے، کئی روز ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ عاصم بخاری نے ٹی وی، اسٹیج ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کیا۔ اور نیشنل T20 میں فیصل آباد نے بہاولپور کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج دن کے پہلے میچ میں لاہور بلوز نے سیالکوٹ کے مد مقابل ہوگی۔ دوسرے میچ میں کراچی بلوز اور ملتان آمنے سامنے ہوں گے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر براہ راست نشر کر رہا ہے۔